بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی ای میل مارکیٹنگ کی۔ اب مارکیٹنگ میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنا آپ کے پاس بجٹ ہو اس کے حساب سے مارکیٹنگ پلان بنتا ہے۔ یہ اس کے وائس ورثہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آپ پہلے کہیں کہ میں گوگل ایڈ بھی رن کروں، امیزون ایڈ بھی کروں، بک پروموشن بھی کروں، ای میل مارکیٹنگ بھی کروں، اور پھر آپ کیلکولیٹ کریں بجٹ۔ تو ہمیشہ سے اگر آپ فری لانسر ہیں یا آپ آتھر ہیں یا پبلشر ہیں، آپ پہلے اپنا بجٹ ڈیسائیڈ کریں کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے حساب سے یہ تمام چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی، کیونکہ مارکیٹنگ میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو گوگل ایڈز بھی آتھرز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور آتھر پبلشرز کے لیے۔ ہم اس میں دیکھیں گے کچھ جنرل باتیں، پھر میں آپ کو اس کا ڈیمونسٹریشن بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ جو مارکیٹنگ آپشن میں اپنے کورس میں پڑھا رہا ہوں ان میں سے یہ گوگل ایڈز لاسٹ ہے۔ اس کے بعد ہم ای میل اس کی ہم بات کریں گے لنکڈ ان ایڈز کی۔ وہ ادھر یہاں پہ اس لیے مینشن نہیں ہے کہ لنکڈ ان ایڈز بڑا ایکسکلوسیو ڈومین ہے اور بہت ایکسپینسو بھی ہے، تو اس لیے فیس بک ایڈ، گوگل ایڈ، ای میل ایڈریس، یہ سارے یہ پارٹ فارم کرتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا، تو اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی تو یہ بات یہ کہ گوگل پہ ایوری ون از گوئنگ ٹو گوگل ٹو سرچ اینی تھنگ، تو اس لیے اگر آپ اسپیسیفک کی ورڈز کو اور آپ نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سے کی ورڈ لوگ سرچ کر رہے ہیں جو آپ کی بک سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ان کے ایڈز رن کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکشن کی تھی اس میں یہ تھی کہ امیزون کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ کی ورڈز، کیٹیگریز اور پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ آپ کے پاس مور آپشنز اویلیبل ہے۔ آپ ایج وائز، لوکیشن وائز، انٹرسٹ وائز لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ اور بہت کراؤڈڈ مارکیٹ ہے، اس میں آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا، آپ کی ڈسکوریبلٹی بڑھے گی جب بھی آپ کریں گے۔ اور خالی یہ گوگل ایڈز ریسٹرکٹ نہیں رہتے سرچ تک، اس میں ڈسپلے ایڈ بھی شامل ہیں، اس میں اے آئی بیسڈ ایڈ بھی ہے، اس میں ایون یوٹیوب پہ آپ کا ایڈ چل رہا ہوگا، اور جی میل پہ بھی اکثر وہ ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہولسم ڈیل ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹنگ ایڈورٹائزنگ کی بات کی، ڈائریکٹنگ ٹریفک۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے ٹریفک کو کہاں پہ ڈائریکٹ کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ذہن میں رکھیں کہ جتنی لیئرز آپ ایڈ کرتے جائیں گے، جتنے لیولز آپ ایڈ کرتے جائیں گے پرچیز کرنے سے پہلے، اتنا ہی لائکلی ہے کہ کسٹمر رستے میں انٹرسٹ لوز کر جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ گوگل ایڈ رن کرتے ہیں اور آپ اپنی ویب سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بھی ریزنز ہیں کہ جب آپ کے ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس گوگل ٹیگ مینیجر انسٹالڈ ہے تو آپ اس کو ری ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ آپ کے گوگل پہ وہاں پہ گیا، ویب سائٹ پہ گیا، ادھر سے ہو سکتا ہے وہ ڈراپ آؤٹ کر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کلک کرے اور آپ کی بک سیلز پیج پہ جائے اور بائی کر لے۔ تو میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے بک سیلز پیج پہ بھیجے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیزون کو بھی ویٹیج دیتا ہے کہ جب باہر سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ٹریفک ہے کہیں اور سے ہے، گوگل سے امیزون پہ آ رہی ہے ایک پروڈکٹ پہ، تو امیزون اس کو زیادہ لیٹیچیوڈ دے گا، اس کو زیادہ ویٹیج دے گا۔ پرفارمنس کا بہت بڑا ایشو ہے۔ امیزون ایڈز پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنے ڈالر خرچ کیے، کتنے کلکس ملے، کتنی سیل ہوئی۔ گوگل پہ آپ کو انفارمیشن ایز سچ مل نہیں رہی، تو یہ پرابلم آ جاتی ہے، اور اس پرابلم کا ایک حل نکالا ہے، لیکن ابھی وہ بیٹا ورژن میں ہے، اتنا ایکوریٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ امیزون ایٹریبیوشن کا آپشن ہے، یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح امیزون پہ کے ڈیش بورڈ پہ آپ گوگل ایڈ سے ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا اس پہ سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ کتنی اس کی ایکوریسی ہے، کیونکہ آج تک مجھے کوئی 2-4 ہی سیلز نظر آئی ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 1000 کلکس ہوں اور نہ ہو، میں بھی یہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن دیر از این آپشن کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کی ورڈ ریسرچ پراپرلی کی ہے تو بہت زیادہ ویزیبل آپ ہوں گے۔ اس میں جو ایڈز ہیں، میں گوگل ایڈز کی اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے لیے ایک کورس پہلے ہی انوویستا نے اس کا ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں ڈیٹیل میں۔ ہم صرف فوکس رکھیں گے بک سے ریلیٹڈ۔ تو پرفارمنس میکس ایڈز ہیں، یہ اے آئی بیسڈ ایڈز ہوتے ہیں، آپ اس میں منیمم آپشنز کے ساتھ اس کو دے دیتے ہیں اور وہ خود ٹارگیٹ کرتا ہے۔ سرچ ایڈز ہیں جو ٹریڈیشنل سرچ ایڈز ہیں، اور ڈسپلے ایڈز ہیں جو کہ گوگل کی پارٹنر ویب سائٹ پہ، یوٹیوب اور جی میل پہ ہوتے ہیں، تو یہ آپ ایڈز اس پہ رن کر سکتے ہیں۔ اب پبلشرز کے لیے یا آتھرز کے لیے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آپ سیل دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ امیزون پہ آپ کی بک سیلز پیج پہ ٹریفک آئے،
تو آپ باہر سے بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی امیزون ایڈز بھی رن کریں تو زیادہ کنورژن کے چانسز ہیں۔ پھر آپ نے اگر اپنا برانڈ بنانا ہے، آتھر برانڈ بنانا ہے، تو گوگل پہ آپ چاہیں گے کہ آپ سرچ کریں، مثلا میرے نام سے اگر کوئی سرچ کرے سید ثاقب ممتاز، تو میں چاہوں گا کہ اگر میں آتھر ہوں تو میرا کم از کم کوئی ایڈ، کوئی بک نظر آ جائے وہاں پہ۔ اسٹیبلش آپ کر سکتے ہیں اپنی اتھارٹی کو جانرا میں، اس کے بعد گوگل ایڈ سے آپ پرفارمنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو لمیٹیشن امیزون میں تھی وہ ادھر نہیں ہے، ڈیموگرافیز کی ٹارگیٹنگ اور اس کو ایج وائز ٹارگیٹ کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی بک ہو وہ اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے ہو، تو امیزون پہ تو کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے، لیکن گوگل پہ آپشن اویلیبل ہے کہ آپ ان کو ایج وائز ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں کیمپینز کو ریئل ٹائم میں۔ پھر کی ورڈ ریسرچ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ایڈ کریشن۔ ایڈ کریشن میں آپ کو اے آئی کا والا بھی آپشن دکھاؤں گا کہ میں کس طرح کرتا ہوں، آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ ٹارگیٹ آپشن ہو گئے، اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں، آپ کے پاس گوگل ایڈز کے لیے سفیشینٹ بجٹ ہونا چاہیے۔ اٹ از ان لائک امیزون ایڈز۔ امیزون ایڈ جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے چیلنج ہے آپ کے لیے $100 بجٹ خرچ کرنا ایک دن میں، لیکن گوگل کو آپ 100 کیا $1000 بھی دیں گے تو یہ کنزیوم کر جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے لیے مارکیٹنگ کریں یا کسی اور کے لیے کریں، اس کے لیے بڑے طریقے سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا چیک رکھنے کی ضرورت ہے، ادروائز یو آر گوئنگ ٹو ویسٹ لاٹ آف منی۔ بجٹ کو بہت مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ کی ورڈز، اور کی ورڈ جو آپ کے امیزون پہ سکسیزفل ہو رہے ہیں، جس کی ورڈ پہ آپ کی بک بک رہی ہے، وہ ضروری نہیں کہ گوگل کے لیے بھی وہی ہوں، تو آپ کو الگ سے اس کی ریسرچ کرنا پڑے گی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیشہ مارکیٹنگ میں یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی کی زمین میں، ڈیٹیل بائر پرسونا، یعنی کہ کون آئیڈیل ہے بندہ جو آپ کی کتاب بائی کرے گا، اس کا کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، کسی بھی پروڈکٹ کے لیے بھی، بک کے لیے نہیں، خالی پروڈکٹ کے لیے بھی۔ ہم جیمنائی میں بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ گوگل کا ہے، چیٹ جی پی ٹی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی میں کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم بائر پرسونا کریٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ اس بک کو لے رہا ہوں۔ یہ چیٹ جی پی ٹی میں کئی دفعہ وہ بلاک بھی کر دیتے ہیں ایکسٹرنل لنکس کو، لیکن اس پہ میں دیکھ لیتے ہیں اگر وہ الاؤ کرتا ہے۔ تو ابھی یہ چیٹ جی پی ٹی پہ ہوں میں، دس از مائی بک، اس کا لنک دے دیتے ہیں یہاں پہ۔ یہ میں نے ڈیٹیل کوشش کی ہے لکھنے کی، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی اچھا پرومپٹ ہو، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بائر پرسونا کس طرح کا ہے۔ کئی دفعہ یہ لنک ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس میں، اور کئی دفعہ باٹ وغیرہ کو روکنے کے لیے یہ ابھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا لنک، تو اس لیے اب یہ جو اس نے جو بائر پرسونا بنانا شروع کیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایکوریٹ ہو، لیکن یہ آپ کو ٹارگیٹنگ آپشن دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرڈ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، یہ اس نے کچھ آف دا کف بھی ہے۔ اب یہ سائیکو گرافکس دیکھے ذرا، فائنینشیل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی چاہیے۔ ہماری بک ہے اسمارٹ شاپنگ ہیکس سے ریلیٹڈ، تو جب آپ ایڈ کریٹ کریں گے تو آپ یہ والا پوائنٹ ضرور رکھیں گے کہ جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ فائنینشیل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے کتابیں سرچ کری یا کر رہا ہے۔ اسمارٹ ڈیسیژن میکنگ، انفارمڈ پرچیزنگ، لانگ ٹرم فائنینشیل پلاننگ، ایسپائریشنز، پین پوائنٹس، اسٹرگلنگ ود رائزنگ کاسٹ آف لیونگ اینڈ انفلیشن۔ یہ پین پوائنٹس کو آپ ایڈریس کرنے کے لیے، فار ایگزامپل جب ہم ایڈ کریٹ کریں گے تو ہم اسی پین پوائنٹ کو لے کے اس پہ ایڈ کریٹ کریں گے تاکہ وہ ایڈ ریلیونٹ ہو اس آڈینس کے پین پوائنٹ سے اور وہ کنورٹ ہو سیل میں۔ ہابیز بھی دے دیا، بیہیویئر بھی دے دیا، لائکس بھی دے دیے، آگے یہ اس میں ایرر دے دیا ہے۔ تو ابھی ہم اسی جو اسٹرگلنگ ود کاسٹ والا آپشن ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہمیں گوگل ایڈ کے لیے کریٹ کر کے دے۔ تو گوگل ایڈ کا یہ ہے کہ اس میں کچھ ڈسکرپشنز ہیں جو کہ 30 کریکٹرز کی ہوتی ہے، ہیڈ لائنز، اور وہ ہیڈ لائنز کو آپس میں 1 2 3 ہیڈ لائنز کو ملا کے بھی کر لیتے ہیں۔ آپ 15 ہیڈ لائنز کم از کم دیتے ہیں۔ 90 کریکٹرز کی لانگ ڈسکرپشن ہے جو کم از کم 4 دینی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کو ہے ویلیو دے گا اس میں، وہ یہ ہوگی کہ آپ کو ایک کسٹم میڈ ایڈ بنا کے دے دے، جن کے آپ کا بہت سارا کام ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس میں جو ایڈز اس نے دیے ہیں وہی بنائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس نے مارکیٹنگ میسج میں نے دیا تھا۔ مارکیٹنگ میسج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ٹیگ لائن ہوگی جو آپ کریں۔
بیٹ انفلیشن اینڈ سیو مور فار وٹ ٹرولی میٹرس. یہ اپیل ہے، اس میں ایموشنل ہے. اسمارٹ شاپنگ بگ سیونگز وداؤٹ کمپرومائزنگ کوالٹی، یہ ایک بڑا زبردست ٹیگ لائن ہے. ٹرانسفارم یور شاپنگ ہیبٹس اینڈ گین فائنینشیل پیس آف مائنڈ. اب یہ سارے وہ پین پوائنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. یہ چیٹ جی پی ٹی نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، لیکن اگر آپ کا پروڈکٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ پین پوائنٹ ہوں گے آڈینس کے، تو اسی سے ریلیٹڈ آپ ایڈس کریٹ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں، سمپل اینڈ افیکٹو ٹپس فار اسٹریچنگ یور فیملی بجٹ. تو یہ جب آپ کریں گے، آپ کو پین پوائنٹ بن گئے، ایک بائر پرسونا بننا شروع ہو جائے گا. اور وہ ضروری نہیں، ابھی اس نے تو بڑا اسپیسیفائی کر دیا، اس نے ایج بھی اس کی دی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس نے پورا اس کا بیک گراؤنڈ لکھا ہے. ایج 34 ایج تو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ 18 سے 34 ایج تک ٹارگیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. سب اربن ایریاز، مڈ ویسٹ یو ایس اے، یہ آپ کو لوکیشن بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کہاں پہ ٹارگیٹ کرنا ہے اس کو. تو جتنی آپ کی ٹارگیٹنگ ایڈورٹائزنگ ہوگی، اتنی زیادہ اچھی کنورژن ہوگی، اتنا کم سپینڈنگ ہوگی. اور یہی ایم ہے تمام مارکیٹنگ کا. تو یہ جب آپ کریٹ کر لیں گے بائر پرسونا، اسی سے آپ نے ڈسکرپشن کریٹ کرنی ہے، اسی سے آپ نے وہ کریٹ کرنی ہے لانگ ڈسکرپشن. پھر آپ ایڈ سیٹ کریں گے، اور پریفریبل یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ میں نے ایک ایڈ سیٹ کیا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں امیزون پہ. تو یہاں سے میجرمنٹ اینڈ رپورٹنگ میں اور امیزون ایٹریبیوشن میں جب آپ جائیں گے، میں نے ایک گوگل والے کے صرف کیا ہوا ہے، آپ فیس بک کے لیے الگ سے کر سکتے ہیں. یہ دیں بیسیکلی یہ کر کیا رہا ہے، یہ ایک لنک آپ جب اس کو بتائیں گے یہ میری امیزون پہ بک ہے، اس کا یہ ایڈریس ہے بک سیلز پیج کا، تو وہ ایک لنک آپ کو جنریٹ کر کے دے گا جو آپ اپنے گوگل ایڈز میں استعمال کریں گے. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے گوگل ایڈ ورڈس کے کر رہا ہوں، اس میں 1544 کلک تھروز ہیں، ڈیٹیلڈ پیج ویو 1094 ہے، لیکن پرچیز کا نہیں دے رہا. بہت کم میں نے دیکھا کہ کوئی پرچیز کا بھی کبھی کسی نے دیا ہو. لیکن یہ ایک طریقہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کریٹ کرتے ہیں. اب یہ ایٹریبیوشن ٹیگز ہیں، میں کہتا ہوں یہاں سے ہم ایک اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ یہاں پہ نیو ایڈ گروپ میں بناتا ہوں. میں ایڈ گروپ کا مطلب یہ ہے کہ کون سے پلیٹ فارم کے ایڈ ہم مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی میں گوگل ایڈس مانیٹر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ اس کو آپ نے کلک تھرو یو آر ایل دینا ہے، یعنی کہ یہ والی فار ایگزامپل میری بک ہے اگر، تو میں اس کو کلک تھرو یو آر ایل دے رہا ہوں. یہ ہو گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں پبلشر میں گوگل، بس ہو گیا. اور یہ کلک تھرو ریٹ میں یہ آ گیا. اب میں اس کو کریٹ کرنے کا کہتا ہوں. تو یہ اس نے ایک ایٹریبیوشن ٹیگ بنا دیا جس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ جائیں. تو آپ اس کو ڈیلیٹ کہہ رہا ہوں میں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے گوگل ایڈ پہ یہ والا لنک دیں گے. اس سے وہ ٹیگنگ اس کو کر سکتا ہے ٹریک، ادروائز یہ نہیں کر سکے گا ٹریک. تو یہاں سے آپ کو مانیٹرنگ پاسبل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ ہو. اس لیے آپ کے پاس ایک آپشن ہے، ایٹ لیسٹ آپ بلائنڈ نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ٹریفک آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. نیکسٹ لیکچر میں ہم فیس بک ایڈس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ فیس بک اور انسٹاگرام کے ایڈز آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بک سیل کرنے میں. تھینک یو.